بتائیں کتنا مشکل تھا؟ وہاں پہ کافی لوگ موجود تھے اور آپ اکیلے تھے وہاں پہ، اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، ہوٹنگ کی جا رہی تھی، اور آپ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ بڑے جو ہے غلط الفاظ بھی استعمال کر رہے تھے آپ کے لیڈر کے لیے. تو کتنا مشکل تھا وہاں پہ بیٹھنا اور پھر اسپیچ کرنا اور اس کے دوران جو ہوٹنگ کا سامنا کرنا؟ میں تو ہندوستان جا کے ان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس سے بہتر سپیچ اللہ میرے سے کرا دے گا. یہ تو میرے اپنے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے دشمن تو نہیں ہیں، ہمارے سیاسی اختلاف ہے. تو میں تو ان سے نہ مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا، نہ مجھے کوئی ایسا لگا کہ وہ کوئی مجھے نقصان پہنچائیں گے. ہمارے جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندل. اس وقت ہم لاہور کے اندر موجود ہیں. 21 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ریکارڈ توڑے گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی سپیچ کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے دیکھا گیا، پسند کیا گیا، اور کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ ہیرو ہے. تو سر ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ 21 اپریل کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، تیاریاں کتنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا. میں اس شہر میں ہوں جس میں آج سے 85 سال پہلے میرے دادا 1940 میں جب قرارداد لاہور پاس کرنے پوری ہندوستانی مسلمان آئے. پختونخوا سے میرے دادا پیر محمد صاحب بھی تشریف لائے، میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی صاحب بھی آئے، اور آپ کے بھی بزرگ سب ادھر آئے ہوں گے ایک خواب کو لے کے. خواب آج تک ریلائز نہیں ہوا. ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن کیا ہم نے وہ پاکستان بنایا جس کا خواب تھا؟ ہم تو ان لوگوں کو بھی انصاف نہیں دے سکے. دنیا کے باقی اسلامی دنیا کے لوگوں کے لیے آواز کیا اٹھانا مضبوط، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے، اردو سپیکنگ جو مہاجر کمیونٹی ہے. کیا ان کو ہم اس طرح سے وہ انصاف دے سکیں؟ کیا وہ جو بہاری کمیونٹی جن کو صرف پاکستان زندہ باد کہنے پہ ایسٹ پاکستان میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کو آج تک ہم پراپر شناختی کارڈ تک نہیں دے سکے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرا ادھر آنا، میرے ساتھ مراد بھائی آئے ہیں، مراد سعید صاحب اکٹھے ہم آئے ہیں، خان صاحب نے آرڈرز کیے ہیں کہ آپ پہنچیں، قاسم سوری صاحب تشریف لائے ہیں، باقی لیڈرشپ 1-2 دن میں پہنچ رہی ہے. ہمارے آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اور لاہوری ہم سب مل کے ادھر نکلیں ایک میسج پہ کہ یار دیکھو اس وقت بات عمران خان کی یا کسی شخصیت کی نہیں، اس وقت بات پاکستان کی ہے. میں نے کل ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے، اس کو میں کلپ بھی شیئر کر دوں گا، شاید ندیم ملک کا پروگرام تھا، کہ اگر ایسا کوئی آرڈر امریکہ سے میرے حزب اختلاف کے لیڈر شہباز شریف کے خلاف بھی آتا نا کہ شہباز شریف کو گراؤ تو فلانا ہو جائے گا، تو نہ گراؤ، تو میں شہباز کے لیے بھی کھڑا ہوتا کہ بھئی میرا اپوزیشن لیڈر ہے، ادھر میری اس سے مخالفت ہے، لیکن اگر باہر کے ملک سے میرے اپوزیشن لیڈر کے خلاف کوئی بات ہوگی میں اس پہ سٹینڈ لوں گا. یہ تو میرے وزیر اعظم کی بات ہے. تو آج بات پاکستان کی ہے. یا تو پاکستان نے پاکستان بننا ہے جس کے فیصلے جو ہمارے فیصل آباد کے صوفی محمد برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مغفرت فرمائے کہا کرتے تھے، یا تو پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے جس سے دنیا کے ہونے ہیں، یا پھر اسی طرح غلامی کی زندگی ہے. تو غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے ہم سب انشاءاللہ نکلیں گے. کس کو سر یہ بتائیں کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کی، کیا آپ وہ پہلے سے لے کر گئے تھے، یا پھر وہاں پہ آ کے آپ نے ماحول دیکھا اور آپ کو آئیڈیا آیا اور آپ نے جو ہے وہ سپیچ کر دی؟ میں سمجھتا ہوں میں نے وہ سپیچ وغیرہ کوئی نہیں کی، اللہ نے کروائی ہے. ہاں یہ ایک چیز اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے انہیرٹ کی ہے، ان سے سیکھی ہے. آپ میرے سے عمر میں تھوڑے سے کم ہیں، آپ کو نہیں پتہ، لیکن جو لوگ میری بات سن رہے ہیں جن کی عمر 40 سے اوپر ہے ان کو پتہ ہے. میں نے عمران خان صاحب کو کھیلتے دیکھا ہے، گراؤنڈ میں کھیلتے دیکھا ہے، آخری بال تک لڑتے دیکھا ہے. وہ آدمی جو ہندوستان سے ہار نہیں مانی، اس نے ویسٹ انڈیز سے نہیں ہار مانی، انگلینڈ سے نہیں اس نے ہار مانی، سارا اس نے کریکٹر چینج کر دیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا. جو ہار کا ذہن لے کے جاتی تھی ان کو جیت کی سوچ دے دی. تو خان صاحب نے ہمیشہ یہ چیز سکھائی ہے کہ یار آپ آخر تک لڑیں. میں ادھر بیٹھا، میں نے سوچا کہ یار مجھے ادھر رہنا چاہیے کیونکہ میں پارلیمانی امور کا وزیر ہوں اور آج آخری شاید ڈیوٹی ہو. سپیچ کا ایسا کوئی پلان نہیں تھا، لیکن جب ون سائیڈ نیریٹو چل رہا تھا دین آئی ریئلائز کہ یار کوئی ہماری خان صاحب کی بھی تو بات ہونی چاہیے نا، خان کی بھی تو بات ہونی چاہیے. تو وہ پھر اللہ نے کرایا. سر یہ بتائیں کتنا مشکل تھا؟ وہاں پہ کافی لوگ موجود تھے اور آپ اکیلے تھے وہاں پہ، اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، ہوٹنگ کی جا رہی تھی، اور آپ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ بڑے جو ہے غلط الفاظ بھی استعمال کر رہے تھے آپ کے لیڈر کے لیے. تو کتنا مشکل تھا وہاں پہ بیٹھنا اور پھر اسپیچ کرنا اور اس کے دوران جو ہوٹنگ کا سامنا کرنا؟
میں تو ہندوستان جا کے ان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ اس سے بہتر سپیچ اللہ میرے سے کرا دے گا. یہ تو میرے اپنے ملک کے لوگ ہیں, ہمارے دشمن تو نہیں ہیں, ہمارے سیاسی اختلاف ہے. تو میں تو ان سے نہ مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا, نہ مجھے کوئی ایسا لگا کہ وہ کوئی مجھے نقصان پہنچائیں گے. ہمارے جو ہے مخالف جماعتیں ضرور ہیں, سیاسی اختلاف ہے, میں ان کو دشمن آج بھی نہیں سمجھتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق بات کرنی چاہیے, اور حق بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے لوگوں کے ذریعے ووٹ دے کے ادھر بھیجا ہے. تو ضرورت تھی ان کو یہ بات کرنے کی کہ دیکھو تم لوگ بھی پاکستانی ہو, ہم بھی پاکستانی ہیں, لیکن تم جس لائن پہ جا رہے ہو وہ غلامی کی لائن ہے. یہ غلامی کا توق تو قائد اعظم 75 سال پہلے توڑ کے پھینک چکا تھا, تو تم کیوں اپنے گلے میں اور ہمارے گلے میں پہنانا چاہتے ہو یار؟ تم اور طریقے سے آ جاؤ. یہی میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں عوامی طریقے سے پراپر الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے آئے. میں مبارک, دیکھیں میں یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی, آج آپ کے پروگرام میں پہلی بار شیئر کر رہا ہوں. 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, میری پیچھے سیٹ ہوتی تھی ادھر اپوزیشن بینچز پہ, میں ادھر سے جا کے میں نے میاں صاحب کو مبارک دینے گیا تھا, کیونکہ وہ ایک پروسیس سے وزیر اعظم بنے تھے. لیکن شہباز صاحب جو ہے بیک ڈور سے آئے ہیں. دیکھیں جس چیز میں سازش کا شاخسانہ ہے, ہم اس چیز کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے کوئی الاؤ کر سکتا ہے کہ میرے ملک کے فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے؟ اور عمران خان صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ ہم امریکہ کے دشمن بھی نہیں ہیں, یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. وی آر ناٹ اینٹی امریکن, بٹ وی آر اگینسٹ ڈکٹیشن, مے دیٹ بی فرام اینی کنٹری. ہم نے وہ ڈکٹیشن والا وائس رائے جو ہے نا اس کو ڈبہ پیک کر کے بھیج دیا تھا 7 سمندر پار. یونائٹڈ کنگڈم میں وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, ہمیں کسی نئے وائس رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حکومتیں وغیرہ آتی جاتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں حکومت میں جتنی عزت تھی, حکومت میں باہر بیٹھ کے میں کہتا ہوں اس کو 10 سے ضرب دے دو, 1000 سے ضرب دے دو, اتنی عزت اللہ نے دی ہے. اس اچھے اقدام پہ عمران خان نے جو اقتدار کو لات ماری ہے, عمران خان کی عزت آپ دیکھیں آسمانوں کو چھو رہی ہے. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے اسپیچ کی؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ مایوس ہو چکے تھے, لیکن اس اسپیچ کے بعد وہ لوگ موٹیویٹ ہو گئے. تو خان صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ خان صاحب نے مجھے پرسنل میں ایک میسیج کیا. انہوں نے کہا یار مناسب نہیں ہے وہ بات شیئر کرنا. بتا دیں. انہوں نے کہا یو بیکم اے ہیرو بیکاز آف یور اون کریج. تو وہ ہمیشہ دلیر آدمی کو پسند کرتے ہیں, خود بھی دلیر ہے. میں تو دلیر ملیر نہیں ہوں, لیکن پتہ نہیں اللہ نے اس دن کوئی کام میرے سے لینا تھا تو انہوں نے اپریشیٹ کیا. سر یہ بتائیں کہ آپ اگر این آر او دے دیتے, جو شباشی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے, زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے, تو یہ گورنمنٹ آپ کی 5 سال پورے کرتی اور آپ کے اوپر کوئی پریشر بھی نہ ڈالتا, ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پھر ہم آئینے میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ سکتے. میں نے ایک دفعہ کسی زمانے میں ایک بات کی تھی کہ دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو سچ بولنا, اپنے آپ سے سچ بولنا. صبح جب آپ جاتے ہیں شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, صبح اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بندہ اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے جو ان باتوں پہ کھڑا ہے جو لوگوں کے سامنے کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میرے خیال میں قول بھی ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تنہائی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے ایمان یا تقوی کا لیول کیا ہے. عوام میں تو ہر کی مروت میں جو ہے تو تسبیح میری طرح پکڑ لے گا. آپ کی تنہائی ڈیسائیڈ کرتی ہے. جب آپ اپنے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں تو آپ اپنے آپ سے سچ بول رہے ہوتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مخالفین کی بھی تعریف کر دیتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے. ہم ذات کے دشمن نہیں ہیں, سیاسی مخالفت ہے, اور سیاسی مخالفت ملک کی مفاد کے لیے ہونی چاہیے. مخالفت ملک کے جوڑ کا باعث بنے, توڑ کا باعث نہ بنے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑ کے جو ہے ریاست مدینہ بنائی تھی, تو محبت پہ ریاست مدینہ بنی تھی اور انصاف پہ بنی تھی. تو ذاتی گالی پہ کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. ہاں ایک شخص دشمن میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے, لیکن ایک شخص ضرور دشمن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, جو ختم نبوت کا نہیں ہے, یا جو ملک کا نہیں ہے. باقی سیاست میں کیا دشمنی رکھنی. ہاں سیاسی بات پہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ صاحبہ کا کیا رسپانس تھا؟ انہوں نے کہا جو آپ سپیچ کر کے گھر واپس گئے تو گھر کے اندر کیا ماحول تھا؟ نارمل, ان کو پتا تھا اس نے یہی کرنا ہے. ان کی ٹریننگ جو میرے لیے ہے, مجھے ایک بات میری امی کہتی تھیں اور اب بھی کہتی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, والد صاحب تو نہیں ہیں, پشتو میں بات کرتی تھی. میں پشتو میں کہہ دیتا ہوں, اس کا ترجمہ کر دوں گا. پشتون جتنے سن رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. بچے پر جنگ کے خپلا مورچہ خوش پرے نہ دے. ہمیں مطلب بتا کہ بیٹے جنگ میں کبھی اپنا مورچہ خالی نہیں چھوڑنا. سر یہ بتائیں کہ آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے, تو سر کبھی کوئی ایسا موقع آیا آپ مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہوں اور پھر کوئی ایک ایسی چیز موٹیویشن بنی ہو, آپ نے دوبارہ کم بیک کیا ہو؟ مایوس تو میں زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا, لیکن
2018 میں جب ٹکٹ کے ٹائم پہ جو ہے بنی گالا کے بیریئرز جو تھے وہ نیچے تھے، اور خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نیچے کھڑا ہوں، نہ ان کو کوئی بتا رہا تھا، اور میں باہر رہ گیا. آئی کوڈ ناٹ گو ان سائڈ. جہاں 5 سال میں آتا جاتا رہا تو خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے، ظاہر ہے وہ سب کے سامنے آ گئے ہیں، وہ خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے تھوڑا مشکلات کا شکار رہا. مایوسی نہیں تھی لیکن مشکل صورتحال تھی. لیکن میں قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری قوم نے ہمیشہ اس شخص کا ساتھ دیا ہے جو اسلام یا دین کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے. اس موقع پہ بھی قوم نے جو ہے مجھے گرنے نہیں دیا، اور اس موقع پہ بھی قوم نے ہی مجھے عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم کے دل میں محبت ڈالی ہے. خان صاحب کی بھی، میرے لیے بھی تھوڑا بہت، اور جو بھی پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، جو جس بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہے، ایکٹر ہے، فلنتھراپسٹ ہے. ابھی دیکھیں بلقیس بی بی فوت ہوئی ہے، پوری قوم دکھی ہے. بلقیس عیدی صاحبہ فوت ہوئی ہیں، پوری قوم. جو اس ملک کے لیے کام کرے گا نا، یہ ملک نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے، نہ اس کی قوم ایسی جیتی جاگتی قوم ہے جو ان کے لیے اتنا سا بھی اچھا کرتا ہے وہ اس کو اکنالج کرتے ہیں، وہ بھولتے نہیں. نہ اللہ بھولتا ہے نہ میری قوم بھولتی ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ ابھی اپوزیشن میں بیٹھ کے زیادہ مضبوط اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، پھر گورنمنٹ میں آپ زیادہ مضبوط؟ میرے خیال میں جس بات پہ خان صاحب نے ابھی سٹینڈ لیا نا، قومی غیرت و حمیت پہ سٹینڈ لیا ہے، میں تو حکومت کے مقابلے میں اپوزیشن میں اس وقت خان صاحب کو اور اپنی جماعت کو، اپنے آپ کو واللہ 100 گنا زیادہ مضبوط محسوس کر رہا ہوں. سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسوں سے کچھ نہیں ہوگا، خان صاحب تھک جائیں گے اور پھر خان صاحب بیٹھ جائیں گے اور یہ 1.5 سال پورے ہو جائیں گے، پھر جو انہوں نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے وہ کر لیں گے، پھر دوبارہ آپ کا آنا مشکل ہو جائے گا. سر یہ پھر خان کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ خان کو مضبوط کر رہا ہے، پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے. ان کا یہ خیال ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی الیکشن مت کرو، خان جیت جائے گا. میں کہتا ہوں جلدی کرو گے تو بھی جیتے گا، جتنا دیر سے کرو گے اور مضبوط ہو کے آئے گا، اور مضبوط ہوگا. یہ چیز پھیل رہی ہے، سر یہ بتائیں کہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں. پیپل ہیو ڈرون دا لائن، ناؤ دے آر ڈیسائڈنگ کہ لائن کے بیچ کا جو ایریا تھا نا انڈیسائڈیڈ، وہ ختم ہو رہا ہے. پیپل آر ناؤ میکنگ اپ دیئر مائنڈس، ایدر دے آر ود ایبسولوٹلی ناٹ اور دے آر ود رجیم چینج. یا وہ مراسلے کی رجیم چینج کی سیاست کے ساتھ ہیں کہ جناب السلام علیکم سر، انکل سیم، اس بار کس کو حکومت چاہیے، جا کے سلوٹ کرو جا کے ادھر سے. نو، اسلام آباد پاکستانی عوام فیصلہ کرے گی. اور سب جو ہے نا، سب اس بات کو کان کھول کے سن لیں، پاکستان پرانے طریقوں سے اور نہیں چلے گا. یہ میل ملاپ سے اور یہ چکر مکر چلا کے پاکستان میں حکومتیں اور نہیں بنے گی. حکومت بنے گی اگر جمہوریت سے چلانا ہے ملک کو، پھر عوام کی مرضی سے چلاؤ، نہیں ہے تو پھر ڈنڈے سے چلے گا. اگر جمہوریت چلنی ہے، عوام کی مرضی سے چلے گی. خان صاحب نے جتنا سٹینڈ لے لیا ہے، قوم جیسی کھڑی ہو گئی ہے. میں نے کراچی، یہ لاہور، پشاور تو ایک اس طرح سے کاسموپولیٹن سٹیز نہیں ہے، حالانکہ لاہور پاکستان کا دل ہے، لیکن کراچی منی پاکستان ہے. میں نے کراچی میں جو پچھلے جلسے میں دیکھا ہے، نسل در نسل ایم کیو ایم کے لوگ، نسل در نسل پیپلز پارٹی کے، جن کے باپ دادا پرکھوں نے کبھی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے ووٹ نہیں ڈالا، وہ کہتے ہیں میں ہمارے گھر کوئی نہیں آیا، خود سے پی ٹی آئی کے جھنڈے انہیں کہتے ہیں ہم نے اٹھائے ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں عمران جو ہے وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے. سر یہ بتائیں کہ جو لوگ پاک فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کیا کہیں گے، ایسا کرنا چاہیے؟ اگر پاک فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. پاک فوج ہماری شان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. اور میں نے پرسوں یہ بات کی ہے کہ پارلیمان میں 2 لوگوں نے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور میں نے یہ بات کی ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ عمران خان حکومت میں نہیں، ہم لوگ پارلیمان میں نہیں بیٹھے. ہم پارلیمان میں اندر ہوں یا نہ ہوں، حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنی پاک فوج اور اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپس میں جو کوئی ایشوز ہیں پالیسی لیول پہ، وہ اوپر بڑے بیٹھے ہیں، وہ ڈیل کر لیں گے. باقی فوج ہماری فوج ہے. فوج کو تو دشمن، دیکھیں پاکستان کا دشمن ایک بات کو سمجھتا ہے، اس ملک میں اس کی فوج کو کمزور کر دو، پاکستان کو نقصان پہنچے گا. ایک مضبوط فوج، ایک ہماری استحکام والی فوج جو ہے، وہ ایک متحد پاکستان کی علامت ہے. تو اس کے خلاف تو جو کوئی بات کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ تو ملک کا نقصان کرتا ہے. سر یہ بتائیں کہ اپنے جو آپ کے کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو کیا پیغام دیں گے، جو چند لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان آرمی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے بارے سے؟ لیکن بہت سے تو پروپیگنڈا باہر سے بھی ہو رہا ہے، کچھ فیک اکاؤنٹس بنا کے وہ کر رہے ہیں. کچھ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اپنی سیاسی مخالفت میں پہلے بھی کر چکے ہیں. دیکھیں فرق ظاہر ہے صاف. عمران خان صاحب حکومت سے ایک رجیم چینج سازش کے ذریعے نکالے گئے. انہوں نے یہ چیخ نہیں لگائی، نعرہ نہیں لگایا مجھے کیوں نکالا. وہ کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں، ہی از ٹیلنگ دا پیپل دیٹ وائی ہیز ہی بینگ ڈینائڈ دا گورنمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، ہی از ٹیلنگ دا پیپل. لیکن ان میں اور میاں صاحب میں ایک فرق ہے. دیکھیں میاں صاحب
نے نعرہ لگایا مجھے کیوں نکالا، لیکن پھر ان کی گوجرانوالے کی اور مختلف جگہوں کی کوئٹہ وغیرہ کی اسپیچ آپ کو یاد ہے؟ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے نام لے لے کے جو ہمارے ذمہ دار اداروں کے لوگوں کے جو نام لے لے کے ان کی ہرزہ سرائی ہوئی ہے، خان صاحب نے تو منع کیا ہے. تو سر یہ سمجھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں کرے گی، ان کے لیڈران. سوال ہی نہیں. اچھا سر، اب یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ اب آپ خط کو لے کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک نظریہ لے کر آئے ہیں. جو خط موصول ہوا آپ نے وہ خط دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا بہت کم لوگوں نے ہے. ایز اے کیبنٹ ممبر ہمیں اس کا جسٹ بتایا گیا کہ اس میں کیونکہ ایگزیکٹ ڈی سائفر ہے نا اس کو نہیں دکھایا گیا کیونکہ وہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. تو کیبنٹ میں جتنی بریفنگ سب کو ملی ہے وہ مجھے بھی ملی ہے، اور اس میں جو 2-3 چیزیں بڑی ہی اچنبے کی ہیں وہ یہ ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ کوئی کسی کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ یہ بات ہمارے کسی بندے کو کہے کہ آپ کے عدم اعتماد میں اگر آپ کے وزیر اعظم عمران خان نہیں گرتے اور عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، تھنگز ول گیٹ ٹف فار پاکستان. اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت گرتی ہے اور عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے دین ویل فارگیو جو آپ نے کیا ہے روس کے معاملے پہ. اور ان کو یہ کیسے پتا تھا کہ اگلی حکومت جو آئے گی وہ معاملات ٹھیک کر دے گی؟ ان کو کیسے پتا تھا کہ شہباز صاحب کی جو گورنمنٹ آئے گی وہ آٹومیٹکلی ان کی پالیسی کا کیا پہلے سے پتا تھا؟ تو کسی بھی ملک کو کیا یہ اختیار ہم دے دیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہوگی؟ یہ تو پھر ہماری ساورنٹی ہم نے گروی رکھ دی. یہ تو پاکستان کی بقا سالمیت اور ساورنٹی کی بات ہے. میرے فیصلے پاکستان کے واشنگٹن یا لنڈن میں نہیں ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے. سر لوگ یہ تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جب گورنمنٹ میں آئے تو بیوروکریسی نے آپ کی بات نہیں مانی، مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں 3.5 سال کے بعد آخری 1.5 سال پرفارمنس کا سامنے آنے کا ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے فیصلے بھی ہم نے کیے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو کامیاب جوان پروگرام تھا، جو ہیلتھ کارڈ ایک بہت ریولیوشنری سٹیپ تھا، احساس پروگرام تھا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں گورننس میں عمران خان صاحب لے کے آئے. فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑے، آپ کا ایکسپورٹ ہماری بڑی، مہنگائی کنٹرول ہونے لگی تھی، آپ کا خزانہ بڑھ رہا تھا اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان اکنامکلی اوپر جانے لگا تھا، ٹیک آف کرنے لگا تھا. سر میں یہ سوال کروں گا کہ افطاری کا وقت ہونے والا ہے، جو آپ نے شعر پڑھا تھا وہ دوبارہ پلیز. دیکھیں وہ تو ہر چیز کا ایک وہ وقت ہوتا ہے اور اسی ٹائم وہ چیز جو ہے وہ مزہ کرتی ہے. لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں آخر میں کوئی وہ کہنے کی بجائے صرف ایک بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے نواسۂ رسول جو ہیں وہ کس بات پہ شہید ہوئے؟ کیا ان کو اقتدار چاہیے تھا؟ وہ حق بات کے لیے کھڑے تھے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو علامہ کا شعر ہے کہ کہتا ہوں ہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. آپ حق بات کیجئے، آپ سچ بولیے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اللہ آپ کو وہ عزت دے گا کہ دنیا اس کا نظارہ کرے گی. سر علیم خان صاحب کا اور جنگی الدین صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ ساتھ رہے ہیں ہمارے. میں کوئی سامنے گری ہوئی بات نہیں ان کے بارے میں کرنا چاہتا. یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید وہ اس قابل نہیں تھے کہ عمران خان صاحب جیسے لیڈر کے ساتھ مزید چل سکتے. ایسے لیڈر کے ساتھ کوئی نصیبوں والا ہی چلے گا. تھینک یو سو مچ. شکریہ.